اس ادارے میں ڈیپوٹیشن پہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ انتہائی کار خاص بیوروکریٹ کو یہاں پہ دیہڑیاں لگانے کے لیے کیوں لگایا ہے؟ آپ ذرا ان کے کھاتے خطونیاں چیک کریں، فیک ایڈمیشنز چیک کریں، فیک لائسنسنگ چیک کریں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں وقاص عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں نیب ٹیک کی ایک اور بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا، اور اب کی بار یہ سکینڈل مدرسے کی بچیوں کا جو سٹائپنڈ ہے اس کے حوالے سے ہے، اور اتنے بے رحم لوگ ہیں یہ کہ انہوں نے ان مظلوم یتیم بے سہارا جو بچیاں ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور اس بارے میں بات نہیں کر رہا، اس بارے میں بات کریں وقاص محمود مان جو ایم پی ہیں ننکانہ سے، انہوں نے باقاعدہ ایک احتجاج میں شرکت کی، اور اس میں وہ احتجاج مدرسے کی بچیاں کر رہی تھیں، اور اس میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ گفتگو جو ہے یہ پہلے سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہو۔ اس کے بعد مدرسے والوں نے وہ سارے پیسے جو ہیں نا وہ بچوں سے پکڑ لی ہیں۔ دیٹ اماؤنٹ واز اباؤٹ 30-32 لاکھ روپیہ۔ اب میں نے جو ڈی جی نیب ٹیک ہے اس سے رابطہ کیا، اور میں نے انہیں یہ سچویشن بتائی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، ہم کو پیسے دے رہے ہیں۔ حالانکہ آئی ایکسپلین ٹو ہر کہ آپ کا نمائندہ موجود تھا، اور وہاں پہ ڈپلیکیٹ لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں، فیک لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ ویریفائی کرتے کہ آپ جنون لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں۔ ڈی جی نیب ٹیک نے میرے ساتھ پرومس کیا کہ وہ آج منڈے کو 10 بجے یہاں ہوں گی، لیکن کل رات کو مجھے نہیں پتا کس مجبوری کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتی، اور اس کو جو ہے وہ وزارت مذہبی امور دیکھے گی۔ اب اس میں جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے کہ ڈائریکٹر ہے تنویر نیب ٹیک میں، اور وہ جو تنویر ڈائریکٹر ہے اس کے آگے فرنٹ مین ہیں جنہوں نے یہ مورس، عادل اور کئی اور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، جن کے ذریعے سے یہ رقم گورنمنٹ آف پاکستان سے وصول کی جاتی ہے اور مدرسوں کو دی جاتی ہے۔ اس میں یہ لوگ مل ملا کے اربوں روپیہ کما رہے ہیں، کیونکہ اس کا بجٹ مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، لیکن میرے اندازے کے مطابق 10-12 ارب سے زیادہ ہے سالانہ۔ تو یہ میں ان کا نام دوبارہ لے رہا ہوں، تنویر وہ ڈائریکٹر ہے نیب ٹیک کا، اور یہاں پہ جو ایک لڑکا تھا جو ٹیچر تھا جس کو عادل نے ہائر کیا، عادل ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اس ٹیچر نے مجھے بتایا کہ ہمیں تنخواہ نہیں دی گئی، اور کمپنی یہ کہتی تھی عادل اور مورس کہ بچے آئیں یا نہ آئیں، جن کے نام ہم نے آپ کو دے دی ہیں، رجسٹر کر دی ہیں، آپ نے بس حاضری لگائی جانی ہے ان کی۔ یہ اس نے مجھے بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں کسی اور مدرسے کے بچے اپنی فیملی کے کچھ 7-8 بچے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے رجسٹر کروائے ہوئے تھے، اور جو بچیاں ایکچولی وہاں پڑھ رہی تھیں یہ بچیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو اصل نام ہیں، مدرسے نے کہا کہ ان ناموں کے اوپر آپ نے ٹیسٹ نہیں دینا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلانا فلانا نام آپ نے ٹیسٹ پیپر پہ لکھنا ہے، اور جب پیسے لینے جانا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ میرا نام یہ نہیں ہے، میرا نام فلانا ہے جو مدرسے نے بتایا ہے۔ اور انہوں نے غلط ناموں پہ وہاں پہ پیسے لے کے سب بچیوں سے پیسے واپس لے لیے۔ پرسوں ہفتے والے دن مدرسے میں گیا، میں نے بڑی کوشش کی، اور 32 بچیاں وہاں پہ اویلیبل۔ یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ اب ایک سٹنگ ایم پی اے اتنا بے بس ہے اس مگرمچھ مافیا سے کہ وہ جو جو تنویر اسلم ڈائریکٹر نیب ٹیک لاہور ہے اس کا نام بھی لے رہا ہے، اور یہ ایک ڈائریکٹر اتنا طاقتور ہے، اتنا بااختیار ہے، اور اس کی جڑیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ سٹنگ ایم پی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا، اور وہ بچیوں کو لے کر احتجاج کرنے پہ مجبور ہے۔ اب میں تو نیب ٹیک پہ اس سے پہلے بھی کئی ولاگز کر چکا ہوں، اور جس ڈی جی کی وہ بات کر رہے ہیں یا جس ہیڈ کی وہ بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے میں نے کھلم کھلا ساری چیزیں سامنے رکھی۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے وقاص محمود مان صاحب، پہلے تو آپ کے اس انیشیٹو کے لیے میں داد دوں گا کہ آپ نے حکومت کے ایک اعلیٰ جو سرکاری افسر ہے اس کی کرپشن کو بے نقاب کیا، حق کا اور سچ کا ساتھ دیا، چاہے اب اس بیانیے کو کوئی بھی رنگ دیا جائے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اسمبلی کے فلور پر اس معاملے کو لے کر آئیں، نیشنل اسمبلی کے فلور پر لے کر آئیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے پوچھیں
کہ آپ نے اپنے انتہائی کار خاص بیوروکریٹ کو یہاں پہ دیہڑیاں لگانے کے لیے کیوں لگایا ہے، اور اتنی کھلم کھلا کرپشن کے ہوتے ہوئے بھی اسے کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا، اسے ادارے کا سربراہ کیوں بنایا گیا۔ اور اب ایک اور خاتون، میں یہاں ان کا نام لی، میرے خیال سے ان کی ہیڈ کے طور پر آئی ہیں، اور وہ بھی ان چیزوں سے اگر باخبر بھی ہیں، تو جو ایک ڈائریکٹر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو جب ایک ڈائریکٹر کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا تو پھر وہ خاتون کیا ٹھیک کر لیں گی۔ سوال وقاص محمود مان صاحب یہاں یہ ہے، اس ادارے میں ڈیپوٹیشن پہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ چلیں، محکمہ موسمیات سے کوئی اٹھ کے آیا ہوا ہے، کوئی واسا سے اٹھ کے آیا ہوا ہے، کوئی آئسکو سے لیسکو سے اٹھ کے آیا ہوا ہے۔ اب یہ جو پروفیشنل ٹریننگ کا ادارہ ہے، ٹیکنیکل ٹریننگ کا ادارہ ہے، اصولاً یہاں پہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو ٹیکنیکل ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہوں، جن کا ایکسپیرینس ہو، ایجوکیشن ہو، یا پھر ایجوکیشن فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں۔ یہاں پہ جب آپ وہ تمام لوگ جو اپنے محکموں میں گلٹی ہیں، اور آپ تمام وہ ڈیپوٹیشنسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے اپنے محکمے میں کوئی نہ کوئی کرپشن کا کیس ان پہ بنا ہوا ہے، اور وہ یہاں پہ پناہ لینے کے لیے آتے ہیں اور لمبی لمبی دیہڑیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ 10-12 ارب کی بات کرتے ہیں سالانہ بجٹ کی، آپ ذرا ان کے کھاتے خطونیاں چیک کریں، فیک ایڈمیشنز چیک کریں، فیک لائسنسنگ چیک کریں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ وفاق میں اتنی سی دیوار بنانے کے لیے کروڑوں روپے اندر ہو گئے، اور وہاں پہ اس کا سائز اور اس کا حجم کیا لکھا گیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ واش روم ورکنگ حالت میں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، انہیں توڑ کے نئے سرے سے بنا دیے گئے، کیوں؟ دیہڑی اندر کی جائے۔ اور پھر جب بات کی جاتی ہے تو پھر نیفٹیک کے یہاں جو بیٹھے ہوئے دوست ہیں انہیں برا لگتا ہے۔ میری آپ سے کوئی پیارے ہو ذاتی دشمنی نہیں گی میری تاڑے نال، گل صرف اینی جی ہے، اس ملک نو تسی لٹی جا رہے ہو، لٹی جا رہے ہو، لٹی جا رہے ہو، لٹی جا رہے ہو، لیکن پھر بھی تہاڈا ٹھڈ نہیں بھر رہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خزانہ بھی ختم نہیں ہو رہا اس ملک سے۔ یہ ملک غریب ہے، لوگ امیر ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن کی ریشو یہاں پہ، مار دھاڑ کی ریشو یہاں پہ، ظلم و بربریت کی ریشو یہاں پہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اب اگر یہاں پہ میں اگر صرف فیڈرل کی بات کروں تو مجھے حیرت ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ کے اقتدار اعلیٰ میں سی ڈی اے کا برا حال ہے، آر ڈی اے کا برا حال ہے، مریم نواز صاحبہ، نیفٹیک کی تو بات ہی چھوڑ دیں، کس محکمے پہ ہاتھ نہ رکھیں۔ جس محکمے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جس محکمے میں آپ کام کے لیے جاتے ہیں یا خبر کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ اس کی جڑوں میں سے ایسی کرپشن اور ایسی بدبو اور ایسی غلاظت نکلتی ہے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کہاں کے انصاف کی بات کریں گے؟ تنویر اسلم ایک اکیلا نہیں ہے، یہاں پہ کئی تنویر اسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ جھومتے گاتے جائیں گے۔ آپ مدرسے کی بچیوں کا رونا رو رہے ہیں، یہاں پہ قوم کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے۔ آپ اپنی یوتھ کو، اپنے فیوچر کو کیا دے رہے ہیں؟ انڈا۔ اگر مان صاحب آپ نے اس محکمے کو ٹھیک کرنا ہے، چلیں ان کا احتساب تو کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اللہ ہی کرے، اور وہ قبر میں ہوگا انشاءاللہ، بہت کڑا ہوگا۔ صرف اتنا کریں کہ یہاں پہ ڈیپوٹیشن پہ آنے والوں پہ پابندی لگا دیں، اور یہ سروس رولز بنائے جائیں، بنے ہوئے ہیں آلریڈی، کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہی یہاں پہ ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ورکنگ ہوتی ہے یا نہیں، پھر آپ دیکھیے کہ جو کرپشن کا لیول ہے وہ کم ہوتا ہے یا نہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک تمام احتجاج، تمام رویے، تمام چیزیں فضول اور بیکار ہیں۔ اور وزیر اعظم شہباز صاحب تو مریم نواز صاحبہ تو وزارت عظمیٰ اور اقتدار اعلیٰ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اداروں میں، محکموں میں کیا ہو رہا ہے، ملک کیسے لٹ رہا ہے، کہاں لٹ رہا ہے، وہ جب قافلہ سالار کوئی پرواہ نہیں ہے تو پھر راہگیروں کو کیا پرواہ ہوگی، پھر جو یہاں پہ رعایا ہے، جو عوام ہے، اس کو کیا پرواہ ہوگی۔ خیر، نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے مجھے پتہ ہے، لیکن میں شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ میں اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہوں، روز حشر خدا کو جواب دینا ہے۔ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس نے وقاص عزیز کو جو قلم کی طاقت دی، جو بولنے کا اختیار دیا، وہ اس نے کبھی بھی ناجائز نہیں کیا اور ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہا ہے۔ مان صاحب، آپ اگر انٹرویو دینا چاہیں، آپ اپنا موقف دینا چاہیں، میرا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ میں تہہ دل سے آپ کا مشکور رہوں گا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ اسمبلی فلور پر اس سارے معاملے کو اٹھائیں گے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔